الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے بیان ہے کتاب اللقطہ، یعنی کتاب اللقطہ یعنی گری پڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں احکام۔ کہنا یہ چاہتے ہیں آدمی چل رہا اور چلتے چلتے دیکھا کوئی چیز پڑی ہے، اس کا نہیں کسی دوسرے کا، اور اس نے اٹھا لیا، تو اس پڑی ہوئی چیز جو تھی جس کو اٹھا لیا اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے تعلق سے امام مخلد رحمہ نے باتیں شروع کی ہیں۔ باب اذا اخبر رد اللقطة بالعلامة دفع الیہ۔ باب اس بیان میں کہ جب لقطہ کا مالک اس کی صحیح نشانی بتا دے تو اسے اس کے حوالے کر دیں، یعنی یہ کہ آپ نے کوئی چیز پالی، اٹھا لیا، رکھ لیا، اب کوئی ایسا دعوے دار آیا اور کہے صاحب وہ میرا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ کچھ علامت پوچھیں، کچھ نشانی پوچھیں، اور اگر وہ بتا دیتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامان، وہ چیز اس کو لوٹا دیں۔ حدیث نمبر ہے 2426۔ ان سلمہ سمعت سوید بن غفلہ، سلمہ سے روایت وہ کہتے ہیں میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، قال کہتے ہیں لقیت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، فقال، انہوں نے کہا اکلت سرۃ فیہا 100 دینار، کہ مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھی۔ عام بات ہے سامان لوگ گر جایا کرتے ہیں، اور پہلے عام طور پر دینار و درہم کا سسٹم تھا اور تھیلی بنا کر کے اس میں رکھتے تھے، تو کہیں کسی کا گر گیا تو یہ کہنے مجھے مل گئی 100 دینار کی ایک تھیلی۔ پھر کیا ہوا؟ فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہی ایمان ہے۔ آج میں 90% لوگ ہیں بھئی آج بھی ایمان والے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اگر مل جائے نا 100 دینار کی ایک تھیلی تو دوسرے کو خبر بھی، ہوا بھی نہیں لگے گی اس تھیلی کی، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن یاد ہے کہ جب ان بندے کو ملی صحابی کو تو بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، کیوں کہ تو میرا ہے نہیں نا، مجھے مل گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ چونکہ مسلمان آزاد تو نہیں ہے کہ جو دل میں آیا وہ کر گزارے، ایسا نہیں چلے گا۔ ایمان کا حصہ ہے، اسلام جو کہے گا ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو ان کا ایمان بڑا ہائی لیول کا تھا، یعنی یہ تو بڑی بات ہوگی نا، وہ معمولی چیز بھی غلط طریقے سے وہ اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے تھے۔ تو کہہ رہے میں اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ حولا، ایسا کرو تم 1 سال تک اعلان کرتے رہو، یعنی اس تھیلی کو اپنے پاس رکھو، اب تمہاری ذمہ داری، تم نے اٹھا لیا نا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس کا پرچار کرتے رہو۔ اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر چالو کر اعلان کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں، مطلب یہ ہے اب تو اعلان کا سب سے آسان طریقہ مسجد میں بھیج دو، کوئی بھی کام مسجد میں اعلان کی جگہ نہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اعلان کی پالیسی مسجد میں نہیں، یہ کہ جہاں آپ کو ملی ہے ملنے جلنے والے سے آپ کہیں بتائیں کہ صاحب کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہے میں نے پایا ہے تو بتاؤ، اور وہ علامت بتا دے گا تو آپ اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے اٹھا لیا نا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ یہی وجہ ہے، اب تو کیا پتہ مجھے نہیں، لیکن پہلے سنتے تھے سعودی وغیرہ میں کہ کوئی چیز پڑی ہے نا تو پڑی ہی رہتی ہے، کوئی اٹھانا نہیں جاتا، یعنی ایماندار آدمی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اٹھا لیا تو وہ بارے جان بن جائے گا نا، 1 سال تک وہ رہبا کر کے رکھے گا، پھر اس کا کون پرچار کرے گا؟ بہتر ہے جہاں پڑی ہے وہاں پڑی رہنے گا، لیکن آپ ایسا یہاں نہ کریں، کیونکہ یہاں تو لٹیرے، چور، ڈاکو اور پتہ نہیں کون کون قسم کے لوگ یہاں آباد رہتے ہیں، موقع ملتے ہی چوکا لگائیں گے۔ تو یہ کہ آپ کو مل جائے آپ رکھیں، اور یہاں کہ آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ کہنے فارغتھا حولا، صحابی فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہا، فلم اجد من یعرفھا، تو مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اس تھیلی کو پہچانتا ہو، یعنی کوئی کہہ سکے صاحب یہ میرا ہے
یا ایک تھیلی فلاں صاحب کی، کوئی مجھے نہیں ملا. کہہ رہے ثم آتے تو پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. 1 سال گزر گیا. کہتے چلو تو بھول بھال گئے ہوں گے، چلو اپنا ہی نکل لیتے ہیں. نہیں، 1 سال کے بعد پھر آپ آئے. فقالا، پھر آپ نے فرمایا عرفا حولا، آپ نے پھر کہا جب 1 سال تک اور پرچار کرو، 1 سال تک اور اعلان کرو. کہنے فرت ہوا، پھر میں نے 1 سال پرچار کیا. فلم اجد، پھر بھی مجھے کوئی بندہ نہیں ملا. کہنے ثم آتیت ثلاثا، پھر میں تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ ایمان ہے جی، یہ میٹھی ایمان اور باقی کچھ نہیں. کہ آدمی دوسرے کا مال خود پاپڑ پہ ہو جائے کہ میں نے اٹھا لیا نا، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوشش کر کے اس مال کو مال والے تک پہنچاؤں، ورنہ کل قیامت کے دن ہماری بات پرس ہوگی تو ساری نیکیاں دھری رہ جائیں گی. یہ تھا نا کہ بھائی اتنی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اتنی قرآن سب کچھ کرتے ہیں، تو کئی ایسا ہو ایک تھیلی ہم نے نکل لیا اور اس کے گڑبڑ کرنے سے ہماری ساری نیکیاں گڑبڑ ہو جائیں گی. ہمارے یہاں دیندار طبقہ بھی ایسے معاملے میں فرد ہے. اسی لیے آتا ہے کہ قیامت کے لیے لوگ ایسے ایسے لوگ آئیں گے نا جن کے پاس نیکیوں کا انبار، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، لیکن حالت یہ ہوگی کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا کھا گیا ہوگا، کسی کا ڈکال لے گیا ہوگا. اب وہ جتنے لوگوں کا مال لیا ہوگا سب آئیں گے اور نیکیاں لے لے کر چلے جائیں گے. آخر میں نتیجہ ہوگا کہ ابھی حقوق تو باقی اور نیکیاں ختم ہو گئی. تو ہمارے دیندار لوگ نیکیاں تو خوب کرتے ہیں کچھ، لیکن ان چیزوں کو فالٹ ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں ایسا ہو یہ تھیلی ہمارے لیے وہ والی جان بن جائے. تو آپ کہہ رہے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا فقال، آپ نے فرمایا ایفز وآہا وعددہا ووقاہا، ایسا کرو تم اس تھیلی کی بناوٹ یعنی ڈیزائن کو یاد رکھ لو اور اس کی گنتی کو بھی تم محفوظ کر لو اور اس کی بندھن کو بھی محفوظ کر لو. یعنی یہ کہ اس میں جو علامتی ہوگی نا وہ تھیلی کیسی ہے، اس میں بندھن کون سا لگا ہے، اس تھیلی میں سامان کتنا ہے. آپ نے فرمایا اس کو تم محفوظ کر لو یعنی یاد کر لو. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، پھر اگر آ جائے اس کا مالک تو کہہ رہے الا، جب مالک آ جائے تو تم اس کو لوٹا دو یعنی علامت پوچھو بتا دو دے دو. فَاسْتَمْتِعْ، اور اگر نہ ملے بِهَا تو تم خود اسے استعمال کر لو. یعنی اس حدیث میں جو تذکرہ کرتے ہیں وہ 3 سال تک آپ ویٹ کریں اور نہ ملے پرچار کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے ذات میں استعمال کر سکتے ہیں. فَاسْتَمْتَعْ تو ثابت کر پھر میں نے استعمال کر لیا. فَلَقِيتُ بَعْدَ بِمَكَّةَ فَقَالَ، وہ کہہ رہے ہیں شعبہ کہ میں مکہ میں اس کے بعد اس سے ملا، یہ تو ملے سلمہ سے میں نے ملا تو کہتے تھے لا ادری ثلاثۃ احوال او حولا واحدہ، کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا 1 سال تک انتظار کرو یا 3 سال. اس میں راوی کو شک ہو گیا کہ آپ 1 سال کا یا 3 سال. دوسری حدیث میں بھی 3 سال کا تذکرہ ہے. اہل علم نے اس کی جو تشریح کی وہ یہ کہ کم از کم 1 سال، زیادہ اگر یہ احتیاط آپ برتنا چاہے تو 3 سال تک. 3 سال کے بعد اب آپ اس کے مالک بن رہے ہیں، چاہے تو استعمال کریں، لیکن بہتر اہل علم نے کہا پھر بھی اگر آپ کو اللہ نے غنی بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ استعمال نہ کریں بلکہ صدقہ اور خیرات کریں. اور اس میں ایک عجیب بات اور اہل علم نے لکھا ہے جو ہو سکتا ہو آپ کو آج وہ یہ کہ 3 سال کے بعد بھی اگر آپ نے استعمال کر لیا اور اس کے بعد وہ مالک آ گیا، یعنی آپ نے اب استعمال، اب مالک آ گیا، کون مالوا، اب کیا ہوگا؟ تو اہل علم کہتے ہیں اب اگر آ گیا ہے تو اعلیٰ اخلاق جو آپ کا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کیا واپس کرو. اب کیا واپس کرنا ہے؟ اب ایسا مال جو آپ نے پایا تھا اسی جیسے واپس کر دو، یا اس کی جو رقم بنی وہ واپس. یہ اعلیٰ اخلاق یعنی یہ انسانیت ایمانی تقاضا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے اہل علم نے کہا کہ بھائی ہوتا ایسا نہیں کہ آپ 1 سال انتظار کریں، 3 سال تک انتظار کریں پھر اس کے بعد کوئی ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر ہو گیا تو پھر آپ کا اعلیٰ اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے مال جیسا ہے اس حساب سے آپ اس کو دیں، یا معافی تلافی کر لیں کہ صاحب میں کھا لیا، میں خود ابھی پریشان ہوں، دے نہیں سکتا، اگر میرے پاس ہوگا تو میں دے دیتا ہوں. یعنی اس طرح کی بات آپ کریں، یا اگر اللہ نے دیا تو اس کے برابر ادا کر دیں. کہ یہ وہ چیز ہے زندگی میں ہوتا رہتا، کبھی آدمی کسی نے کوئی چیز پا گیا، نیچو ہے کہ آدمی کوشش کر کے اس تک پہنچانے کی کوشش کرے، یعنی حتی الامکان نہ پہنچ پائے تو پھر اللہ اس کے اجازت دیتا ہے. وجہ کہ دیکھو اللہ جو ہے نا وہ بندے کا دل دیکھتا ہے.
کوشش اور نیت یہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی آدمی تو ہمیں کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.